بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو استخارے کے ایک خاص اور نایاب عمل سے متعلق ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات استخارہ بھی کیا جاتا ہے، استخارے کا عمل بھی کیا جاتا ہے، لیکن کوئی واضح طور پر گائیڈ لائن یا واضح طور پر اشارہ نہیں ملتا، تو یا پھر اگر اشارہ ملتا ہے تو ہم اسے پہچان نہیں پاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جو استخارہ ہے یہ تالے اور چابی کی صورت میں آپ کو واضح کرے گا آپ کے کام کے بارے میں۔ اور دوستو، اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ جو وظائف ہوتے ہیں یا کوئی بھی عمل ہے، اس کی بنیاد روحانی طاقت ہوتی ہے، اس کی بنیاد مراقباتی طاقت ہوتی ہے، اس کی بنیاد مقناطیسی قوت ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا جیسے ایک موبائل ہے، اگر آپ اپنے موبائل سے کال کرنا چاہتے ہیں، اس کا نیٹ ورک بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر بیلنس بھی موجود ہے، لیکن اگر اس کی بیٹری ہی نہ ہو تو کیا آپ کال کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو روحانیت میں وظائف اس وقت کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں روحانیت میں، وہ اس وقت کام کرے گا جب آپ کے پاس روحانی طاقت ہوگی، جب آپ کے پاس مراقباتی طاقت ہوگی، جب آپ کے پاس انرجی ہوگی، جب آپ کے پاس مقناطیسی قوت ہوگی۔ ان چیزوں کو سیکھیں اور پھر جو ہے اپنے معاملات، اپنے کاموں کو کریں، تو اس سے اور زیادہ اچھے جو ہے وہ رزلٹ آئیں گے۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو، اس کو جب آپ کریں گے، یہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کا عمل ہے، آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہیں۔ یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے دوستو۔ اس میں اس کا ترجمے کی طرف پہلے ہم جاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ اس کی افادیت کا پتہ چلے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دوسری آیت ہے، یعنی کہ لاسٹ جو اس کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لیا جائے گا، اور کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی باریک بین ہے، اور یہ باریک بینی والا لطیف استخارہ کہلاتا ہے۔ اس کو آپ اگر دیے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو دوستو تالے یا چابی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا، اور پھر اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس سے کیسے اپنا مطلب نکالیں گے۔ دوستو، جب روحانی طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور مقناطیسی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر اسے دوسروں کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، دوسروں کو اپنا بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ منزل اسے پکارتی ہے۔ بجائے یہ کہ ہم مختلف وظائف کریں، مختلف چیزیں کریں، دوسروں کو اپنا بنانے کی کوشش کریں یا دوسروں سے اپنے کام لیں، ہم اپنے اندر روحانیت اتنی پیدا کر لیں، ہم اپنے اندر مقناطیسی قوت اتنی پیدا کر لیں کہ لوگ خود ہماری طرف اٹریکٹ ہوں۔ جس طرح نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو خود ہی اپنے اندر کی روحانی طاقت ہوتی ہے، اسے آپ نے بیدار کرنا، اپنی مقناطیسی قوتوں کو سامنے لانا ہے، تو پھر ہر چیز آپ کی بن جائے گی۔ دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے سورہ زلزال کی آخری 2 آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ دونوں آیات کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور مصلی یا جائے نماز پہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے ایک کاغذ ہو، کاغذ کے اوپر آپ کا مقصد جو ہے وہ لکھا ہو، جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا رشتے کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا کسی بیماری وغیرہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ کاغذ پر آپ سامنے لکھ دیں گے، اور اس کے نیچے، سوال کے نیچے آپ تالے اور چابی کی تصویر بنائیں گے۔ اچھا، وہ تصویر بالکل درست بنانا ضروری نہیں ہے، جس طرح بھی آپ کو آتی ہے بنا دیں۔ تالے اور چابی کی آپ نے تصویر بنا دینی ہے، اوپر اپنا مقصد لکھ دینا ہے، جس مقصد کے بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی تصویر نہ بنا سکے تو وہ کیا کرے، چھوٹا سا تالا اور چابی اس کاغذ پر رکھ لے،
آپ کا جہاں بیان لکھا ہوا ہے نا، جو مقصد لکھا ہوا، اس کے نیچے وہ تالا اور چابی رکھ لے وہاں پر، اور 40 مرتبہ جو ہے نا اس آیت کو پڑھے۔ تو 40 مرتبہ ان دونوں آیات کو جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی سے بات چیت نہ ہو۔ یہ عمل دوستو 3 دن کا ہے، 5 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 9 دن کا ہے اور 11 دن کا ہے۔ 11 دن تک 100% اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ جب تک تالا یا چابی یا تالا اور چابی دونوں آپ کو نظر نہ آئے، آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی ہوگا یہ کہ آپ کو ایک مثال ہے کہ تالا نظر آ جائے گا، اب تالا نظر آتا ہے بند، تالا بند نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ کام رکا ہوا ہے، اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ اچھا، تالا کھلا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی جلدی یعنی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، اب تیسری جو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صرف چابی نظر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر لیں، آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ حل کی طرف چلا گیا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ تالا اور چابی دونوں نظر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پرابلم موجود ہے نا، جہاں پر وہ مسئلہ موجود ہے، اسی جگہ ہی سلوشن موجود ہے۔ تو آپ اس کو سوچ کے، اپنے معاملے کو سمجھ کے تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، چابی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی کہ چابی جس طرح تالا ہم نیا خریدتے ہیں نا، تالا لگا ہوا اور چابی ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کام میں رکاوٹ تو ہے لیکن چابی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مشکل تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یعنی جہاں بھی تالے کے ساتھ چابی نظر آئے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ معاملات حل کی طرف چلے جائیں گے۔ جہاں پر صرف تالا بند نظر آئے نا وہ زیادہ مشکل ہے، جہاں تالا کھلا ہوا نظر آئے وہاں تھوڑی سی آسانی ہے لیکن مشکل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس عمل کو جب آپ پڑھیں گے، اس عمل کو پڑھنے سے دوستو برکت بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس معاملے میں ہمیں آسانی بھی مل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی منظر نظر آ سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف تالے اور چابی والے سین کو ہی ذہن میں رکھنا ہے۔ جب وہ نظر آئیں تو پھر آپ کا استخارہ یہ مکمل ہوگا۔ تو اس میں مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔